تم لوگوں کو کاشان بھائی کا راز بتاؤں؟ ارے وہ گے ہیں گے، اسی لیے تو شادی نہیں کرتے۔ کیونکہ معروف مزے لے لے کر اپنی چھوٹی غزن کو کاشان ملک کے جھوٹے قصے سنا رہی تھی کہ اچانک اپنا نام سنتے ہی وہیں ٹھہر گیا۔ مارو کی باتوں پر غصے سے مٹھیاں بھیجتا سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میں ماروف سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ بیگم خوشی سے جھوم گئی کیونکہ پہلی بار ان کے بیٹے نے شادی کی حامی بھری تھی۔ اگلی شام لاکھ رونے کے باوجود مارو کو کاشان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کمرے میں آتے ہی کاشان نے اس نے آفس سے جلدی چھٹی لے لی تھی۔ ایک ہی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ آفس سے نکل آیا اور گاڑی کا رخ مال کی جانب بڑھا دیا۔ چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بے پناہ حسین ہے۔ شام ہونے سے پہلے وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے لیے کچھ ضروری شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اپنی من پسند بیوی کے لیے گولڈن کلر کی ساڑی بھی خرید لی، جس میں اس کا چمکتا ہوا سراپا دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں شدید انگرائیاں لے رہی تھی۔ خوبصورت میچنگ جیولری اور پھولوں کے گجرے۔ وہ اس سے تھوڑا ناراض تھی، لیکن وہ آج کی شام کو اتنا حسین بنا دینا چاہتا تھا کہ اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ شاپنگ ختم کرتے ہی اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد سے جلد جا کر اسے سرپرائز دے اور اسے آج گھمانے باہر لے کر جائے۔ اس لیے وہ عصر کے وقت ہی حویلی پہنچا۔ گاڑی سے نکلتے اس نے شاپنگ بیگ بھی ہاتھ میں لٹکا لی۔ چہرے کی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے وہ سنجیدگی طاری کیے اندر داخل ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اس قدر رومانٹک موڈ کو اس کی گل کے علاوہ کوئی بھانپ لے۔ لاؤنج میں ہی اس کی ملاقات نائلہ بیگم سے ہو گئی۔ اس نے نائلہ بیگم کو سلام کیا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز پر ڈالی تھی اور پھر نظروں کا رخ موڑ لیا۔ گل کہاں ہے ماما؟ اس کے سوال پر نائلہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جیسے پہلے وہ اپنی موجودگی کے بارے میں کسی کو بتاتی ہے۔ ان کے چہرے پر برہمی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید اس کی ماں کا موڈ آف ہے، لہٰذا وہ ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے ہوئے اس نے اندر جھانکا۔ جب وہ بیڈ پر لیٹی منہ پر بازو رکھے شاید نیند میں تھی، اس نے آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے سارے شاپنگ بیگ صوفے پر ٹکا دیے اور پھر خود اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے نیموا لبوں کو دیکھ رہا تھا جو گلابی رنگت لیے جگمگا رہے تھے۔ گل جانا؟ اس کے ایک کان کے قریب جھکتے ہوئے کاشان نے آہستگی سے سرگوشی کی اور گل نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ ایک پل کے لیے آنکھوں میں حیرت چھائی اور پھر بے یقینی اور پھر ایک عجیب سی سنجیدگی۔ وہ سر کو جھکا کر اس کے سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر خفگی چھائی ہوئی تھی۔ جب کاشان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو سہارا دیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ کس بات پر خفا ہو؟ وہ سرگوشی کر رہا تھا جب گل نے بے دلی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ کاشان کو اس کا یہ رویہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھی اس کی قربت کا متمنی ہوتا وہ اسے ایسے ہی دھتکار دیا کرتی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پاس تو بیٹھو، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، اور دیکھو ذرا تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے صوفے پر پڑے ہوئے سامان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گل ان چیزوں کے معاملے میں کتنی پرجوش ہے۔ وہ ابھی ساری خفگی کو بلاتے ہوئے جلدی سے وہ سامان اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بس ایک نظر صوفے پر پڑے ہوئے سامان پر ڈالی اور پھر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چہرہ بے پناہ سرخ و سفید تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ گولڈن کلر کی ساڑی کو اس کے سامنے نکالتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اسے پہن کر یہ شام میرے حوالے کر دو، تاکہ میں اسے اتنا خوبصورت بنا دوں کہ ہماری زندگی سے ساری بے رنگیاں غائب ہو جائیں۔ اور یہ پھولوں کے گجرے تمہارے ہاتھوں میں ویسے ہی بڑے حسین لگتے ہیں۔ اس نے دلکشی سے کہتے ہوئے پھولوں کے گجرے اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں پہنانے چاہے، جب اس نے چپٹتے ہوئے ساڑی لے کر دور پھینک دی تھی۔ اپنی ناقدری پر روتے ہوئے وہ ساری فرش کی زینت بن گئی اور ہاتھوں سے پھولوں کے گجرے نوچتے ہوئے اس نے کاشان کے منہ پر دے مارے۔ کاشان، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ جو کچھ مجھے چاہیے کیا مجھے وہ دلا سکتے ہیں؟ کیا میری خوشیوں کو مکمل کر سکتے ہیں؟
ایک بار وہی ضد کاشان نے سر تھام لیا۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں گل، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جب چاہا وہ ہمیں اولاد سے نواز دیں گے۔ یعنی تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے؟ تم اپنا علاج نہیں کرواؤ گے؟ گل نے اسے وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ جاؤں گا گل، لیکن ابھی یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ پاگل پن کی حد کو چھوتے ہوئے اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ مجھے نفرت ہے تمہارے اس احساس سے، تم نے میری ہر خوشی کو ادھورا کر دیا ہے۔ کاشان، جب تمہیں پتا تھا کہ تم کسی قابل نہیں ہو تو پھر مجھے اپنے ساتھ باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کاشان کے چہرے کی رنگت ایک پل میں سرخ ہو گئی۔ آہستہ بولو گل، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کے در و دیوار اس راز کو جان پائیں جس راز کو وہ چیخ چیخ کر بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ کب تک چھپاؤ گے یہ سب کچھ؟ اسی وجہ سے تم نے اتنی مخالفتوں کے باوجود مجھے اپنایا ہے کہ تمہارے اندر کمی موجود تھی، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ساری زندگی تمہاری اس نامی گرامی محبت کے لیے گزار دوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنی خوشیوں کو مکمل کرنا ہے۔ مجھے بچہ چاہیے۔ نہ جانے کیوں اپنی اس بے وجہ سے ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ کاشان نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ اس چیز کی خواہش کر رہی ہے جسے لا کر دنیا کے وہ قابل ہی نہیں ہے۔ اور اسی بات پر گل نے گویا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے کاشان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے جا رہی ہوں۔ جب تمہارا ارادہ بن جائے تب مجھے بلا لینا، ورنہ ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ بس، میں نے بہت جی لیا محبت کو، اب میری جان چھوڑ دو۔ اس نے باقاعدہ کاشان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور وہ اس کے بے حد حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی محبت تھی، بے پناہ محبت، اور کاشان بھی اس کے لیے کوئی ایسا ویسا مرد نہیں تھا۔ وہ اس کا من پسند مرد تھا جس کے لیے وہ جان کی بازی لگا دینا چاہتی تھی، لیکن آج ایک بے بنیاد سی ضد کے سامنے وہ ہر رشتے کو بھول رہی تھی۔ تم ایک نامرد ہو اور میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کاشان چودھری۔ اس نے گزرتے ہوئے اس گولڈن ساڑی پر پاؤں رکھ دیے۔ کاشان نے نرمی سے اسے تھامتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ گل، تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ وہ رو پڑا۔ ایک مرد محبت میں رو پڑا تھا التجا کرتے ہوئے، لیکن اس نے اس کی ساری التجاؤں کو پس پش ڈال دیا۔ وہ کچھ بھی لے کر نہیں نکلی تھی، بس اپنی شال کو کندھوں پر ڈالے اس نے ایک آخری نظر کاشان کو دیکھا تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ اسے پکارتا رہا، اس کی منت سماجت کرتا رہا، اس کے سامنے التجا کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی گویا پتھر کی ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ آج کا یہ راز صرف وہ جانتے ہیں، وہ گل اور اس کمرے کے در و دیوار، لیکن شاید یہ اس کی بھول تھی۔ مقدر اس کے ساتھ بہت بڑی چال چلنے والا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا ہوا وجود دروازہ کھلنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس روز وہ اس راز کا گواہ بن چکا تھا جس راز کو آج تک چھپایا گیا تھا۔ اس روز گل نے اپنی من مرضی کی، وہ حویلی سے گاڑی لے کر نکل گئی، اور کاشان کو امید تھی کہ وہ واپس لوٹ آئے گی۔ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن شاید اس روز اس نے ٹھان لی تھی، اس میں ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کر لیتا۔ محبت کی بے رخی انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور وہ حقیقت میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس شام کی قیامت خیزیاں ابھی یہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ وہ شدید غصے میں گھر سے نکلی، حالانکہ کاشان بار بار منت سماجت کر رہا تھا، لیکن آج اس نے کسی چیز پر غور نہیں کیا۔ کاشان اور اس کی بے پناہ محبت کے بعد بھی شادی تک پہنچی تو دونوں گھروں نے کئی سوال اٹھا دیے، کیونکہ گل رانا پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں کاشان چودھریوں کا لڑکا تھا۔ لہٰذا ذات پات کا فرق درمیان میں آ گیا اور کافی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کاشان نے ضد باندھی اور اس کی ضد کے آگے جمشید چودھری نے ہار مان لی۔ حالانکہ وہ آج تک اس لڑکی کو دل سے تسلیم نہیں کر پائے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے بیٹے کی محبت مان کر بے پناہ عزت دیا کرتے تھے۔ آج تک اس حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے
گل کو کسی قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ کاشان ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ جس روز وہ کاشان کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر آئی تھی، اس روز وہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا کاشان اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا نظروں سے ہی وہ اس کا صدقہ اتار رہا ہو، اور وہ شرماتے ہوئے بار بار اس کی تپش دیتی ہوئی نظروں کا مقابلہ نہ کر پانے پر پلکیں جھکا لیتی۔ تم قابل محبت ہو، میں تمہیں ساری زندگی بھی اگر چاہتا رہوں تو تمہاری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ گل، تو میری زندگی کے اجار باغ میں وہ کھلتا ہوا پھول ہو جس نے سارے باغ کو رونق بخش دی۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت اعتراف بھی کر سکتا ہے؟ وہ بس اس شخص کو دیکھتی رہی تھی جس کی بے پناہ محبتوں کی وہ اکلوتی وارث تھی، اور وہ رات ملن اور محبت کی ایسی رات تھی جس نے اس کی روح پر گہرے نقش چھوڑ دیے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کاشان اس کی زندگی میں محبت کا وارث اور ایک زندہ معجزہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 3 سالوں میں اس نے نہ صرف کاشان بلکہ اس حویلی پر بھی راج کیا۔ حویلی کے 2 پورشن تھے، ایک پورشن میں سفیان صاحب کی فیملی آباد تھی اور دوسرے پورشن میں ان کے بڑے بھائی جمشید صاحب کی فیملی۔ حویلی کے سارے معاملات جمشید صاحب کے ہاتھ میں تھے، اور ان کا دایاں بازو ان کا اپنا بیٹا کاشان چودھری تھا، جس نے بزنس کی دنیا پر راج کرتے ہوئے اپنا ایک الگ مقام قائم کر لیا تھا، جبکہ جمشید چودھری نے ایک عرصہ خواہش کی تھی کہ وہ یہی رہ کر زمینی معاملات کو سنبھالے، ان کے بعد سرپنچ کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن اسے بزنس میں انٹرسٹ تھا، سو اس نے اپنا انٹرسٹ ضائع نہیں ہونے دیا۔ گل اس کی پہلی محبت تھی جس کی شروعات یونی کے دنوں میں ہوئی، اور پھر وہ آج تک اس کے دل کی اکیلی حکمران تھی۔ کاشان چودھری کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ارحم، جبکہ سفیان صاحب کی فیملی میں ان کی بیوی رخسانہ بیگم کے علاوہ معروف ان کی بڑی بیٹی اور 2 چھوٹے جڑواں بچے، زینیہ اور ریحان، جو کہ معروف سے صرف 2 سال ہی چھوٹے تھے، چلبلی سے شوخ مزاج۔ معروف نے جیسے ہی اپنی جوانی کی حدوں کو عبور کیا، تب سے ہی گھر میں یہی سننے کو ملا تھا کہ وہ کاشان چودھری کی ہونے والی بیوی بنے گی۔ حالانکہ کسی قسم کی کوئی منگنی یا کوئی رسم نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے سے 6 سال بڑے کاشان چودھری پر اسے کرش تھا۔ کسے اس بہترین شخص کو پانا اچھا نہ لگتا؟ وہ جو بات کرتا تو وقت ٹھہر جاتا، وہ جو آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو دھڑکن روک دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کوئی دھواں دھار محبت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگتا تھا خود کو کاشان کا کہلوانا۔ لیکن اسے جب اس بارے میں معلوم ہوا کہ کاشان نہ صرف کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے بلکہ اپنی ضد پر بھی ڈٹا ہوا ہے، اسے مایوسی ہوئی تھی، لیکن یہ وقتی مایوسی تھی۔ وہ اس وقت 16 سال کی تھی، سو اس نے بھی آہستگی سے اپنے قدم واپس ہٹا لیے۔ اگر وہ کسی شخص کی پہلی ترجیح نہیں تھی تو زبردستی اس کے کندھوں پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی، اور ویسے بھی یہ نوخیزی عمر تو زندگی جینے والی تھی، سو اس کی زندگی بھی صرف اس کے فرینڈ سرکل کے درمیان گھومنے لگی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے سر پر ضد سوار کر لی تھی کہ اسے ہر حال میں اس حویلی کا وارث پیدا کرنا ہے۔ وہ شاید لوگوں کے سوالات کو سر پر مسلط کرنے لگی تھی، اور ایک اہم اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نائلہ بیگم اور جمشید صاحب کی دلی دوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ چاہے اس کے ساتھ جتنی عمدگی سے بات کر لیتے، لیکن وہ ان کی من پسند بہو نہیں تھی، اور اسے لگتا تھا کہ اولاد پیدا کرنے کے بعد وہ اپنے قدموں کو مزید مضبوط کر لے گی۔ اس کی صحت پر کاشان اسے ہسپتال لے کر گیا، سارے ٹیسٹ ہوئے، اور نہ جانے پھر کیا ایک دن وہ ساری رپورٹس لے کر خود ڈاکٹر سے ملاقات کر کے آیا تھا، اور اس نے آتے ہوئے گویا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا جب اس نے جھکی ہوئی سر کے ساتھ اسے بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ تو گل کا رویہ نہایت عجیب تھا۔ وہ دوسرے روز اپنی گائنی کے پاس چلی گئی، کاشان کو ساتھ لے کر، اور ڈاکٹر سریا نے اس کے منہ پر ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی باپ بننے کے قابل نہیں ہے، اور یہ کمی ان کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس روز کے اس کے تعلقات کاشان کے ساتھ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس روز بھی ان کی لڑائی صرف اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہ گھر چھوڑنے جیسا بڑا فیصلہ کر گئی۔ صرف ایک ہی پل میں اس نے کاشان کی ساری محبت، ساری التجاؤں کو رون دیا، حالانکہ اس شخص کی محبت رون دینے کے قابل نہیں تھی۔ وہ سیال عرض دی ہوئی شام تھی جسے خوبصورت بنانے کے لیے اس نے کیا کچھ جتن نہیں کیے تھے۔
لیکن اس کی بدصورتیاں گویا اس کے سر پر مسلط تھیں۔ گل کے دماغ میں چلتی الجھنیں، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، وہ اتنی بڑی کمی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک کاشان اپنا علاج کروانے کے لیے راضی نہیں ہوگا وہ گھر واپس نہیں آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاشان بیرون ملک جائے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے تاکہ ان کی زندگی میں یہ کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل اسی جنگ میں مبتلا تھا۔ جب سامنے سے آتے ہوئے ٹرک نے اسے ہٹ کیا اور گاڑی کا توازن بری طرح بگڑ گیا، وہ چیخ پڑی، اتنی شدت کے ساتھ کہ جتنا خوف اس پر حاوی ہوا تھا، موت اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چڑھائے اور اس نے آخری منظر دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا۔ سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اس کی جانب دوڑ کر آتے ہوئے لوگ، بجھتا ہوا سائرن اور گلے میں اٹکتی ہوئی سانسیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے آخری بار کاشان کو پکارنا چاہا تھا۔ اس نے آخری بار خواہش کی تھی کہ وہ فرش پر پڑی ہوئی گولڈن ساڑی ایک آخری بار زیبتن کر کے اس شخص کے سامنے جھومتے ہوئے مسکرائے، لیکن زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی۔ موت کے سیاہ دائرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس کی اور اس کے ساتھ بندی سانس کی وہ آخری ڈوری بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جس وقت اسے یہ کال موصول ہوئی تھی، اس نے جانا تھا کہ سور اسرافیل پھونکنا کسے کہتے ہیں۔ وہ دوڑا نہیں تھا، اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ موبائل پر مخاطب شخص نے نہایت فکر مندی سے کہا تھا، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس میں موجود محترمہ کی جانب سے کوئی اچھی خبر نہیں۔ آپ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ اس نے جانا تھا کہ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا جانا کسے کہتے ہیں، اور پھر گل کے موت کی آغوش سے لپٹا ہوا وجود وہ دھاڑے مار کر رویا، اتنی شدت کے ساتھ کہ در و دیوار ہل جائے۔ اس نے اپنے غم کو چیخوں سے ہلکا کرنا چاہا تھا، لیکن غم تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جوان موت تھی، سسکیاں، آہیں، درد بھرے بین۔ اس روز حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اتنا جلدی کھو دے گا، جسے پانے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے۔ وہ اسے لپٹ کر رویا، لیکن جانے والے اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس حسین دلکش چہرے کو مدو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ وہ اس کی قبر پر سر رکھتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، واپس لوٹ آؤ، میں چلوں گا تمہارے ساتھ، ہم جائیں گے، علاج کروائیں گے، اللہ ہمیں اولاد سے نوازے گا، گل مجھ سے خفا ہو کر مت جاؤ۔ وہ بس بربرا رہا تھا، جگر تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا۔ جمشید صاحب اور ارحم نے اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور اس روز اسے بڑی مشکل سے حویلی لے کر آئے تھے۔ زندگی میں گویا ایسی قیامت برپا ہوئی تھی جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی بے رونق ہو گئی، ہر چیز اسے گویا کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اور اس روز وہ اس کمرے کو، اس حویلی کو، اس شہر، حتیٰ کہ اس ملک کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، جس ملک سے گول کی خوشبو تک روانہ ہو گئی تھی۔ ان تکلیف دہ سوچوں سے دور رہنے کا آخری حل شاید یہی تھا۔ گزرتے ہوئے وقت نے خود کو پر لگا لیے، بٹ کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ چلتا رہتا ہے، چاہے کوئی اسے اپنے زخموں کے لیے مرہم بنا لے یا پھر اسے خرید کر اپنے لیے اذیت ناک مرحلہ۔ لیکن وقت اپنی رفتار نہیں روکتا، اور ان گزرے ہوئے 3 سالوں نے اس کی پرسنالٹی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، سخت مزاج اور سنجیدگی میں لپٹا ہوا بن گیا۔ اس کے دل پر قابض وہ لڑکی آج بھی اس کے لیے اتنی ہی قابل محبت تھی جتنی کہ 3 سال پہلے، لیکن فرق اتنا تھا کہ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب وہ کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ ٹوٹنے کے بعد خود کو سمیٹنا ہی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اور اس سے بھی شاید وہ ہنر آ گیا۔ جبکہ دوسری طرف ارحم اپنی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ سفیان صاحب کا ارادہ تھا کہ وہ ریحان کو بھی ساتھ ہی بھیجیں تاکہ اس کا بھی مستقبل سنور جائے۔ ارحم اور سفیان کے درمیان اچھی دوستی تھی، سو حویلی میں کسی کی ضرورت تھی جو حویلی کے باقی معاملات دیکھتا۔ رہی بات معروف کی، تو نائلہ بیگم نے تو اسے مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے رخسانہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی حویلی کی رونق ہیں، سو ان کے پاس ہی رہیں۔ ویسے بھی کاشان کے چلے جانے کے بعد وہ کافی اداس رہنے لگی تھی، اور معروف جیسی شریر لڑکی بھلا کسی کی زندگی میں پھیلی ہوئی اداسی کو کیسے برداشت کرتی۔ اپنی شوق و داؤں
اپنے شریر ہنسی اور اپنے نازک مزاج سے اس نے اس حویلی کو رونق بخش رکھی تھی۔ نائلہ بیگم آج بھی اسے دیکھتی تو شدت سے کاشان کی یاد آتی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ کاشان کی بے رونق زندگی میں بھی کوئی ایسی لڑکی لے کر آئے جو اس کی بے رونق زندگی میں رنگ بھر دے، جو ایک بار پھر خوبصورت پھولوں کے ساتھ آغاز کرے اور اس اجڑے ہوئے شخص کو سمیٹ لے۔ لیکن انہیں صرف اور صرف کاشان کے آنے کا انتظار تھا، تو اس روز اس نے حامی بھر لی۔ جمشید صاحب اسے کافی عرصے سے قائل کر رہے تھے کہ وہ وطن واپس لوٹ آئے، یہیں آ کر بزنس سنبھالے، باقی سارے معاملات دیکھیں، کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ مجھے صرف 15 دنوں کا وقت دیں بابا، میں واپس آ جاؤں گا، وہ قائل ہو گیا۔ اور نائلہ بیگم کی خوشی کا تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جھومتے ہوئے حویلی کے ہر در و دیوار کو سجا دیں۔ آخر ان کا شہزادہ 3 سالوں کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آج تک کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم تھی۔ بس ملازمہ کے ذریعے ہر روز ڈسٹنگ کروا دی جاتی اور پھر سے دروازہ بند کر دیا جاتا، جیسے وہ کمرہ بھی اس کو کھلاتے ہوئے شخص کا منتظر ہو جو اپنی موجودگی کے نشانات چھوڑ کر چلا گیا۔ تائی امی، اپنے خروس بیٹے کے لیے اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں میں وقت نہیں لگتا۔ وہ اس وقت نائلہ بیگم کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں ان کی چلتی ہوئی انگلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو شان، مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، بس جلدی سے اب تم ساری تیاریاں مکمل کر لو۔ اس نے پلٹتے ہوئے نائلہ بیگم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے تائی امی کو اس قدر خوش دیکھا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ایئرپورٹ پر اترتے اس نے اپنی بھیگی آنکھوں کو گلاسز کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ یادوں سے آراستہ ہواؤں نے اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے گویا خوش آمدید کہا۔ اسے ریسیو کرنے کے لیے گھر والے وہاں موجود تھے۔ جمشید صاحب کے گلے لگ کر وہ دیر تک ان کے لمس کو محسوس کرتا رہا، اور نائلہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ اس نے جھکتے ہوئے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ بھول جانا ہوتا، متلاشی نظریں کسی انجانے سے وجود کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دوڑ گئیں۔ لیکن کاش اس نے آنا ہوتا۔ حویلی میں گویا جشن کا سماں تھا، حالانکہ اس نے منع کیا تھا نائلہ بیگم کو کہ وہ اتنے تکلفات میں مت پڑے، لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ اس کے چچا کی فیملی بھی انہی کے پورشن میں آئی ہوئی تھی۔ چچا کی ہنستی مسکراتی ہوئی شریر لڑکیاں اب کافی بڑی ہو چکی تھیں، اور مارخ تو ان سب سے زیادہ خوبصورت اور معصوم تھی۔ کزن ہونے کے ناطے مارخ نے اس کے ساتھ تھوڑا فرینک ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کو سنجیدہ انداز اوڑھ لیا۔ اس رویے کو دیکھ کر وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ بڑا آیا خروس شخص، اپنی انا دکھانے والا۔ میں بھی مارخ ہوں، کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ دوبارہ اس نے بھی اس کے قریب آ کر بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حویلی میں گل کے بغیر رہنا اس کے لیے کس قدر دشوار تھا، یہ وہ جانتا تھا، اور اس کا دل۔ وہ گل سے ملاقات کرایا، لیکن قبرستان میں پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ کر، اور اب شاید مرنے تک ملاقات کا سلسلہ ایسے ہی چلنا تھا۔ سب کچھ نارمل جا رہا تھا جب اس شام نائلہ بیگم نے ایک عجیب سی خواہش اس کے سامنے رکھی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم ماں کے بارے میں سوچو۔ ماں ہی اچھی لڑکی ہے، تمہارے چچا کی بیٹی، اور اس گھر کی بچی ہے۔ اس کے آنے سے تمہاری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور میرا دل بھی لگا رہے گا۔ نائلہ بیگم نے کافی ڈرتے ڈرتے بات کی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی شادی کی بات پر پوری حویلی ہی تباہ برباد کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، میں آپ کو کتنی بار اور سمجھاؤں؟ وہ عاجز آ چکا تھا اپنی ماں کی ہر روز کی ضد کی وجہ سے۔ بیٹا، زندگی بہت بڑی ہے، آخر کسی نہ کسی طرح تو گزارنی ہی ہے، تو ایک نئی شروعات لینے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے اسے سمجھایا، جبکہ اس وقت جمشید صاحب اسٹڈی روم میں، وہ لڑکی یہاں اس حویلی میں آتے ہی آپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے نا۔ وہ کاشان کو بے پناہ غصہ آنے لگا تھا۔ اپنی ماں کی بات سن کر اسے ویسے ہی اس جلبلی سی لڑکی کا بار بار اپنی ماں کے ارد گرد منڈلانا سمجھ آ رہا تھا۔ خدا نخواستہ بچے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ کیوں اتنے بدگمان ہو رہے ہو؟
وہ اگر ایسا کرتی بھی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ غصے کے باعث اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور وہ چپ چاپ اپنی ماں کی بات سنتا رہا۔ وہ اس سے زیادہ ان سے سختی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کے جذبات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ آخر وہ اس کی ماں تھی اور یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا گھر بسا لے۔ اولاد کو تکلیف میں کوئی ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، اور یہی حقیقت تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلا آیا۔ ٹیرس پر کھڑا ہو کر نہ جانے وہ کتنی دیر سگریٹ پھونکتا رہا۔ ایک بار لیکن اندر کی گھٹن کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کو اپنے پورشن سے باہر نکال دے اور پھر اس کے یہاں آنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دے۔ آخر کوئی گل کی جگہ کیسے لے سکتا تھا؟ وہ رات بھی بڑی قیامت خیز رات تھی۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے نکلا ہی تھا جب معروف اسے اپنے پورشن میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ ارے ماہی، میں نے ابھی تک کاشان سے بات نہیں کی، رکو میں اسے کہتی ہوں۔ اس کی ماں نے پلٹتے ہوئے کاشان کو آتے دیکھا جو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو بھی یونی ڈراپ کر دینا، آج ڈرائیور صبح صبح تمہارے چچا کے ساتھ نکل گیا تو اسے انہی سے لیٹ ہو جائے گی۔ اپنے نوٹس اٹھائے وہ معصومیت سے کاشان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کاشان نے بدمزگی سے منہ پھیر لیا۔ آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا اس لڑکی کے ساتھ صبح صبح جا کر اپنا مزاج خراب کرنا۔ ساتھ چلیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے چودھری صاحب، ویسے بھی میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اگر میرے پاس کوئی اور حل ہوتا تو میں چلی جاتی، بابا کیب کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ وہ ماہی تھی، بھلا اپنا ٹھکرایا جانا کیسے نظر انداز کر دیتی، اور نائلہ بیگم نے مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ کاشان کو مجبوراً چلنا پڑا اور وہ آہستگی سے اس کے پیچھے جاتے ہوئے نائلہ بیگم کو فلائنگ کس دینا نہیں بھولی تھی۔ اسے بھی کہاں اچھا لگ رہا تھا اس خڑوس کے ساتھ جانا، لیکن اب مجبوری تھی۔ وہ آج کا دن کبھی مس نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر وقت بولنے والی ماہی تو ابھی سے بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ کے منہ میں چھالے نہیں بن جاتے، اتنا خاموش رہتے ہیں؟ اس نے کاشان کو چھیڑا تھا، جبکہ کاشان نے پلٹتے اس کا چہرہ دیکھا۔ ویسے یہ نہایت ہی احمقانہ سوال ہے۔ وہ ذرا سا بھی نہیں مسکرایا تھا، جبکہ ماہی نے حیرت سے کندھے اچکا لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی عقل مندانہ سوال کر دیں۔ وہ ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ میری ماں کے ارد گرد کیوں منڈلاتی رہتی ہو؟ تمہارے جو ارادے ہیں میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ کاشان اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ناسمجھی امٹ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کو تم واضح سمجھ رہی ہو۔ میری زندگی میں گل کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اور کسی کو شوق بھی نہیں ہے گل کی جگہ لینے کا۔ آپ اپنی خوش فہمیوں سے باہر نکل آئے۔ وہ ماہی تھی، ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں۔ تم اپنی حد میں رہا کرو، اس نے اس بار دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور وہ تھوڑا سہم گئی۔ نہ جانے دل میں اس نے اسے کتنی باتیں سنا دی تھیں، اور ساتھ ہی عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ تایا کے خروس بیٹے کے منہ نہیں لگے گی، چاہے دنیا یہاں سے وہاں چلی جائے۔ اس نے یونی گیٹ کے سامنے سے ڈراپ کیا اور وہ اترتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر کے گئی تھی، جبکہ کاشان کا دل چاہا کہ وہ نیچے اترتے ہوئے اس لڑکی کا منہ توڑ دے جس میں ذرا بھی تمیز لحاظ نہیں تھا۔ اپنا غصہ بلاتے ہوئے اب وہ اس کے بارے میں اچھا خاصا بدگمان ہو چکا تھا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس نے اپنی موجودگی کو محدود کر دیا۔ تایا کے پورشن میں وہ جانے سے گریز کرتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب کاشان گھر پر ہوتا، لہٰذا ان کا آمنا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا جب تک کہ وہ دن نہیں آیا۔ اس روز اس نے صدیقی گروپ آف انڈسٹری میں ادھر سے ایک ضروری میٹنگ کرنا تھی، اور یہ میٹنگ وہ آفس سے باہر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا اس نے K&N کیفے میں صدیقی گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجر کو انوائٹ کیا۔ وہ وہاں سے بیٹھ کر تندھی سے کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ مہمان اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے گرم جوشی سے اس کا سلام لیا۔ ذیشان گردیزی یہ اس کی پہلی ملاقات تھی جو کافی باضابطہ طور پر ہو رہی تھی۔ ذیشان نکات کے بارے میں اس نے جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ قابل اور باصلاحیت شخص تھا۔ وہ اس کے ساتھ سارے معاملات طے کرتا رہا، اور پھر اچانک ہی اسے داخلی دروازے سے ایک گروپ آتا ہوا دکھائی دیا، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں
وہ مستی کرتے ہنستے مسکراتے اندر داخل ہوئے تھے اور اس نے سر اٹھا کر ایک نظر ان کو دیکھا اور دوبارہ گردیزی کی جانب مصروف ہو گیا، لیکن اس نے ایک نظر نہیں اس کے ذہن میں عجیب سا نقش چھوڑ دیا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، تب تک وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور اس کی نظریں وہیں ساکت رہ گئیں۔ ان 3 لڑکوں کے ہجوم میں ماہی اور اس کے ساتھ موجود ایک لڑکی ان سے کافی خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ وہ کچھ دیر نامحسوس طریقے سے ان کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس نے ذیشان گردیزی کو شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ یہاں کسی کو دیکھ کر چونکا ہے، کیونکہ یہ اس کا فیملی میٹر تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں ماہی اسے پہچانے یا پھر کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ تب تک وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا جب تک کہ ماہی کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے اسے نامحسوس طریقے سے چھونا شروع نہیں کیا۔ وہ بار بار اسے غلط طریقے سے ٹچ کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی انجان اپنی مستی میں گم کسی پارٹی میں مصروف تھی۔ شاید وہ سب دوست تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے لڑکے کی گندی نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک بھرپور اور سنجیدہ مرد تھا اور مرد کی نظروں کو بخوبی پہچان سکتا تھا۔ وہ نظریں ماہی کے وجود کے ارد گرد ہوتی ہوئی عجیب طریقے سے جائزہ لے رہی تھیں۔ ذیشان نے اسے خدا حافظ کہا اور وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اٹھنے لگا، اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے۔ وہ ابھی گھر جانے کا ویٹ کرنا چاہتا تھا اور تبھی اس نے ایک آخری بار مڑ کر دیکھا۔ اس لڑکے نے اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا لیا تھا اور وہیں اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ماہی کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں مسٹر، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس لڑکے نے بالوں کو درست کرتے ہوئے چوئنگم چبا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس لمحے وہ اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگا۔ ماہی گھر چلو، اس کی سخت آواز پر جہاں باقی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے وہیں ماہی کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ یہ میرا فرینڈ سرکل ہے، ہم یہاں صرف فن کرنے آئے ہیں، آپ جائیے، میں اپنے بابا کو بتا دیا ہے۔ مارخ نے جس لہجے میں کہا تھا اسے آگ بگولا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑا اور زبردستی کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا گھر چلو تو ابھی چلو، اور تبھی وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ ہیرو پنتی کیوں دکھا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، جب ماہی نے کہہ دیا ہے وہ آ جائے گی تو آ جائے گی۔ غصے کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے ہاتھ گھماتے ہوئے عین اس لڑکے کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ وہ اور پورا کیفے چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس لڑکے نے جوابی حملہ کرنا چاہا تھا لیکن وہ کاشان چودھری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا اپنی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہوئے چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا اور وہ مارخ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر آیا تھا۔ وہ پورے راستے روتی رہی اور کاشان کو کوستی رہی، لیکن کاشان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آتی گاڑی کا دروازہ زور سے دے مارا اور اپنے پورشن کی جانب بھاگ گئی اور کاشان چپ چاپ اپنے پورشن میں چلا آیا۔ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا، آخر وہ اس لڑکی پر اتنی دھونس کیوں جما رہا ہے؟ شاید اسی لیے کہ وہ اس حویلی کی لڑکی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ حویلی کی عزت باہر نیلام ہو۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس لڑکے کی نظروں کا مطلب کیا تھا، لیکن شاید ہی ابھی اپنی معصومیت کی وجہ سے یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ شدید غصے کی لپیٹ میں رہا اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی۔ آخر وہ اس کا چچا زاد ہے اور ایک معصوم سی لڑکی۔ وہ اگر اسے پیار سے سمجھاتا تو شاید وہ سمجھ جاتی، اور اسی لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر چچا کے پورشن چلا آیا جہاں وہ کم ہی آتا تھا، زیادہ تر اس وقت جب سفیان چچا گھر پر ہوتے تھے، لیکن آج وہ خصوصی طور پر ماہی سے ملاقات کر کے اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لاؤنج میں اسے کوئی نظر نہیں آیا، شاید رخسانہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ اس نے وہاں جانے کی بجائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس وقت اندر سے آتی ہوئی آواز زینیا کی تھی۔ تم جب سے آئی ہو یہاں پڑی رو رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ تم جانتی ہو ماما کی طبیعت کتنی خراب ہے، تم انہیں پریشان کرنے کا ارادہ رکھتی ہو ماہی؟ زینیا کی آواز میں کافی پریشانی تھی۔ میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے زینی، جب سے یہ شخص حویلی میں آیا ہے۔ پہلے اس نے اپنی بیوی کی زندگی حرام کر رکھی تھی اور اب میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ماہی چیخ پڑی اور وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم کس کی بات کری ہو؟ کاشی بھائی کی؟ زینیا نے ناسمجھی سے پوچھنے لگی اور وہ اٹھ کر زینیا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ آج جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں گئی تو انہوں نے وہاں مجھے دیکھا اور وہاں سے مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔
اس کے لہجے میں صرف غصہ تھا، چھلکتی ہوئی نفرت تھی، کیونکہ کاشان بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ اپنے بددماغی کی وجہ سے، اور کیا؟ اور یہی نہیں، انہوں نے آپ ہی کے منہ پر مکہ بھی دے مارا۔ سوچو میرے فرینڈز میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور اب میں ان سب کا کیسے سامنا کروں گی؟ دیکھو کاشان بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ دینیا نے اسے سمجھانا چاہا، ضرور وہاں انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو ان کی دکھی سوچ سے واقف نہیں ہو زینی، وہ ان سب باتوں کو نہیں سمجھتے، اور ویسے بھی کسی کے احساسات کے بارے میں وہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ وہ خود ایک نامرد ہے۔ اسے یوں لگا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ آج کتنے عرصے کے بعد کسی نے اس کے لیے الفاظ دہرائے تھے اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ زینیا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شرم کر لو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کاشان بھائی کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بھی غلطی نہیں کی کہ تم ان پر ایسا الزام لگا رہی ہو۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ تم جانتی ہو گل کے ساتھ ان کا آخری جھگڑا کیا ہوا تھا؟ گل یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا علاج کروائے، وہ سیٹسفائی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے گل کو ناراض کر کے بھیج دیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ پلٹ آیا وہاں سے، اس میں مزید اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی سن پاتا۔ قدموں کی آہٹ کے باعث زینیا نے بھاگتے ہوئے باہر نکل کر دیکھا، اور جاتے ہوئے کاشان کی پشت کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم، کاشان بھائی نے سب کچھ سن لیا ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے وہیں بیٹھ کے اور مارک کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف لہرایا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ سن رہا ہے تو میری بلا سے، میں کون سا ڈرتی ہوں، اور ویسے بھی یہ سچ ہے۔ غصے میں بناتا ہوا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو پیار سے سمجھانے گیا تھا، اور یہ آخر اتنا بڑا راز کیسے جانتی تھی؟ اس روز کیا ہوا تھا اس کے بارے میں تو صرف گل اور وہ جانتے تھے، یا پھر ان کا خدا؟ پھر یہ تیسرا فرد ان کے درمیان میں کیسے آ گیا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ارد گرد ٹہلتا رہا، لیکن گھٹن کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس روز گل کے الفاظ اور آج اس لڑکی نے گویا اس کے رستے ہوئے زخموں کو ادھیڑ دیا تھا۔ وہ بے اختیار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے رو پڑا۔ گل کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو بتاتی، اور نہ ہی اس نے آج تک اس رات کا ذکر کسی سے کیا تھا۔ پھر یہ بات زبان زد عام کیسے ہوگی؟ اور آج وہ لڑکی ایک بار پھر اسی سیاہ الزام کو اس کے ساتھ تھوپ رہی تھی جس سے اسے شدید نفرت تھی، جو وجہ بنا تھا اس کے اور گل کے علیحدگی کا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں اس کا کتنا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ نفرت سے سوچتی وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے، اس کے رخ صرف نائلہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ نائلہ بیگم اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اذیت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی صرف نکاح، اور وہ بھی کل شام۔ چچا سے بات کر لیں۔ اور نائلہ بیگم سمجھ ہی نہیں پائی تھی، انہیں خوش ہونا چاہیے یا حیرت زدہ۔ امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گا، اور وہ بھی اتنا جلدی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پس پشت راز کیا ہے، لیکن انہیں جلد سے جلد اس بات کی فکر تھی کہ سب کچھ طے ہو جائے، اور بغیر وقت ضائع کیے وہ اسی رات سفیان اور رخسانہ بیگم کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اچانک ماہی کا ہاتھ مانگ لیا، اور پھر کل شام نکاح کی ڈیمانڈ۔ جمشید صاحب نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم جانتے ہو سفیان کہ وہ کس قدر اذیت سے گزرا ہے۔ اگر اب وہ راضی ہوا ہے تو پلیز مجھے مایوس نہ کرنا۔ ماہی تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، اس کے سر میں گویا کسی کاڑی چیز سے ضرب لگائی گئی۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کل شام اس کا نکاح کاشان سے کر دینا چاہتا ہے، اور وہ حیرت لگا رہ گئی۔ وہ شخص اتنا جلدی مان گیا، اور پھر ایک بٹا ہوا شخص جس کے بارے میں اب اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باپ کو اس پر بہت مان تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر اگلی شام وہ آف وائٹ کلر کے شرارے میں سجی اس کے نام ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ زبان پر قفل لگا ہوا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہوگی، لیکن اس رشتے میں منسلک ہونا فی الوقت اس کے لیے گہری اذیت تھی۔ قبولیت کے مراحل کے بعد وہ مکمل طور پر معروف کاشان چودھری بن گئی۔ اس نے نظر بھر کر بھی اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ایک نئے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد وہ چپ چاپ اٹھا اور گاڑی نکال کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ آج اسے گل جتنی شدت سے یاد آئی تھی صرف وہ جانتا تھا، اور اس کا دل۔ مرد کبھی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتا،
غلط ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرد کے دل میں ہزاروں عورتوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ مرد اگر مردان کی پر قائم ہو تو اس کی زندگی میں کبھی ایک سے بڑھ کر کسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی صرف ایک نام سے منسلک ہو کر بھی گزار سکتا ہے۔ نکاح کے بعد بھی اسے کاشان کی جانب سے کسی پیش رفت کی امید نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے اسے کیوں اپنایا ہے، شاید ماں باپ کی خواہش کے سامنے سر جھکا کے۔ سو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس روز ان کے نکاح کو 15 دن گزر چکے تھے اور اس نے پہلی بار یونی میں اپنی فرینڈ سرکل کے درمیان اس بات کا ذکر کیا۔ عابد عرف آبی اس کا اچھا دوست جو تھا، ایک عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا تھا اور اسے اپنی فرینڈشپ پر کافی ٹرسٹ تھا۔ لیکن اس روز نہ جانے کیا ہوا، یونی کے گیٹ پر ابھی ڈرائیور نہیں آیا تھا جب عابد نے پشت پر کھڑے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میرے ساتھ چلو میرے فلیٹ تک، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس روز اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے آج تک دوستی رکھی تھی لیکن اپنی حدود کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر رہیں گی۔ نہیں، ہم کل بات کر لیں گے، ابھی ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ ایک نظر ریسٹ واش پر دوڑا کر اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا، جبکہ عابد شاید اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ ہم دوست ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، پلیز چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی سختی کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ابھی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، ہم کل بات کریں گے۔ اس سے پہلی بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، پھر پلک جھپکتے ہی عابد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گاڑی کی جانب گھسیٹنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، شاید سب اسٹوڈنٹ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی دوستی کے بارے میں، سو انہیں لگا کہ یہ کوئی معمولی جھگڑا ہے۔ وہ چیخ چلا بھی نہیں پائی اور تب بھی اس کے دوسرے بازو کو کسی نے اپنی آہنی گرفت میں تھاما اور اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ عابد کو شاید اس متوقع حملے کی امید نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتی اس شخص کے سینے میں جا لگی۔ مقابل کے سینے میں چھپتے ہوئے اس کی خوشبو سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عجیب سی شرمندگی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آج کے بعد اگر میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ اتنی اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اس کا لہجہ اور اس کا انداز، ماہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کاشان چودھری تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے عابد کو گھور رہا تھا۔ یہ میری دوست ہے اور ہم صرف بات کر رہے تھے، اور اگلی بار تم بات بھی نہیں کرو گے۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ اور وہ حقیقت میں غائب ہو گیا۔ شاید اسے پچھلی بار کا موقع بھی اچھی طرح یاد تھا، یا پھر وہ جانتا تھا کہ کاشان جیسے مرد کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا۔ وہ اسے لاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یا تو اس کی کوشش تھی کہ آج سفیان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے کال کی تھی جب وہ آفس سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ راستے سے ماہی کو لیتے آئے، اور پھر اس نے بادل نخواستہ گاڑی اس کی یونی کی جانب موڑ دی۔ اور یہاں سے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ شدید غصے میں تھا۔ ماہی سر جھکا کر روتی رہی۔ میں نے صرف اسے اپنا دوست سمجھا تھا، میں اس کے ارادوں سے واقف نہیں تھی۔ وہ پہلی بار اتنی نرمی اور عاجزی سے بات کر رہی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، یا پھر رشتے میں بدلاؤ کی وجہ سے۔ اسلام مرد اور عورت کو دوست بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جس کی گرفت سے تم ساری زندگی نہ نکل پاؤ۔ اس نے بس ایک بات کی تھی اور وہ بھی اتنی گہری کہ وہ سارے راستے اس کی بات نہیں اور جی رہی۔ وہ اس نے اپنے پورشن کے سامنے ڈراپ کرتے ہوئے گاڑی دوسری جانب بڑھا کر لے گیا۔ نائلہ بیگم نے کاشان کی مرضی کے مطابق 2 ہی مہینوں کے اندر رخصتی کی ڈیٹ لے لی، اور وہ زور شور سے ان تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ ان سب تیاریوں سے کوسوں دور تھا۔ ماہی بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوگا، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ وہ شخص ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا، چاہے اس میں جو بھی کمی ہو، لیکن وہ اس کی کمی کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ کمی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کامل ہونا گہری اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بھی ایک چاہتی تھی کہ اس کی زندگی ہر طرح سے مکمل رہے۔ لیکن اس وقت اس نے سارے فیصلوں کو قسمت پر چھوڑ دیا۔ کاشان کی جانب سے اس نے کبھی کسی پیش قدمی کو نہیں دیکھا۔
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی گل کے گرداب سے باہر نہیں نکل پایا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس روز وہ حویلی کے ایک پورشن سے رخصت ہونے کے بعد اس شخص کے کمرے میں براجمان تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا جیسے گل کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی یادوں کے حصار سے نکل پائے، اور اسی جوڑے میں اس کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ بے پناہ حسین میک اپ کے ساتھ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ دوستوں کے چنگل سے آزاد ہو کر وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کچھ اذیت نہ کیا، یادوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے زندگی کی جانب قدم بڑھایا تھا، چاہے جس بھی ضد میں آ کر، لیکن گل کو بلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ حتیٰ کہ وہ آج بھی اس کی قبر پر کھڑا اسے آخری بار الوداع کرتا رہا۔ وہ اسے کہتا رہا کہ اس نے وفا نبھانے کی پوری کوشش کی ہے، وہ ساری زندگی اس کے دل میں موجود رہے گی۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ادھورا پن اس کی ماں کو اندر سے غائل کر جائے۔ سامنے سجی دلہن اس کی منتظر تھی اور اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے لبوں سے لگا لی اور کش دے کر دھوئیں کا مرغولا بنا کر ہوا میں چھوڑ دیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ معروف نے خود کو سمیٹ لیا۔ وہ شخص کی موجودگی میں شدید پزل ہو رہی تھی جس کا خمار پورے کمرے پر چھایا ہوا تھا۔ اسے بھول جانا میرے لیے ناممکن ہے، کیا تم سمجھ سکتے ہو؟ اور ماہی نے سر جھکا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آج بھی دور کا ذکر کرے گا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کی نسوں میں پھیل گئی۔ وہ ابھی بھی بدگمان تھی۔ اتنی محبت کے باوجود اس نے گل کو اتنی اذیتیں دیں۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں؟ اور ماہی نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ یہ بات کیسے جانتا تھا؟ اور پھر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ اس رات اس نے اس کی خمار آلود آنکھوں میں گل کی آنکھوں کا عکس دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکنے سے پہلے اس نے شدت سے ان احساسات کو یاد کیا تھا جن کو دہرایا جا رہا تھا۔ اس رات اس نے ماہی کو سمیٹ لیا اور وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آج کی رات اسے اپنا لے گا۔ شاید وہ بھی اپنی زندگی میں تکمیل چاہتا تھا، اپنے سارے خوابوں کو سمیٹ لینا چاہتا تھا جو ایک عرصہ پہلے بکھر چکے تھے۔ لیکن قریب آنے کے بعد پھر سے دوری اور تلخی اس شخص کے وجود پر چھا گئی۔ وہ کم کو سنجیدہ سا شخص اپنے کھول سے باہر نکل ہی نہیں پایا، اور اسی رات ماہی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی جانب واپس لے کر آئے گی۔ گل ان کے درمیان موجود ہے تو رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ذات اور مقام اس کے لیے گہری حیثیت رکھتے ہیں۔ اس روز اس نے ساری ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ ساری بدگمانیوں کو اپنے دل سے نکال دے، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار تھک جاتے۔ اس شخص کا اذیت میں مبتلا وجود اسے تھکا رہا تھا۔ وہ دوبارہ پھر سے اس کے قریب نہیں آ پایا۔ ایک ساتھ بہتے ہوئے بھی وہ دریا کے دو کنارے بن چکے تھے جب تک کہ ان کی زندگی میں وہ شاندار دن نہیں آیا۔ اس روز وہ ناشتہ کرتے ہوئے زوردار ابکائی آنے کی وجہ سے نائلہ بیگم کی نظروں میں آ گئی۔ یوں تو اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، لیکن اسے اس معاملے میں لا علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ کاشان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، آپ چلے جائیں، آپ کی ضروری میٹنگ ہے۔ میں تائی امی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آر یو شور؟ وہ صرف فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ جی آپ چلے جائیں، وہ ہلکا سا مسکراتی بیگم کے ساتھ ہاسپٹل آئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کمپلیٹ چیک اپ کیا اور پھر الٹرا ساؤنڈ۔ نائلہ بیگم کچھ فکر مند سی تھی، وہ خود بھی کافی الجھن کا شکار تھی۔ جب ڈاکٹر سریا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے مسکرا کر اسے وہ خبر دی، اسے سن کر ساکت رہ گئی۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ جی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کے لیے اور کاشان صاحب کے لیے یقیناً ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے جتنی اچھائی کا اظہار کیا تھا، بالآخر اللہ نے انہیں اس پھل سے نوازا۔ بے یقین سی بیٹھی، دماغ میں عجیب سے خیالات چلنے لگے تھے۔ گل کی باتیں، اس کے آپ خود شہر وسوسے، اور تبھی ڈاکٹر سریا سے دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو کاشان چودھری جیسا شوہر ملا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کے بعد ہونے کے باوجود ایک عرصہ خود پر الزام برداشت کیا۔ حالانکہ کوئی بھی مرد یہ الزام برداشت نہیں کرتا، لیکن انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس بات سے صرف میں واقف تھی اور کاشان صاحب، اور اب میں یہ راز آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میرے خیال میں خدا اچھے لوگوں کی نیت سے واقف ہوتا ہے۔
اور انہیں ایسے ہی معجزات عطا کرتا ہے۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ شخص کتنا بڑا تھا۔ وہ تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں تھی، ایک بے مول سا ذرا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر نائلہ بیگم کو سنائی اور وہ بھی گویا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ پورا راستہ چپ رہی۔ نائلہ بیگم نے اسے بار بار مخاطب کیا تھا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اسے کیا کہنا چاہیے۔ اتنا بڑا دھچکا، وہ اتنا بڑا راز جان کر وہ بس بے یقین سی تھی۔ حویلی میں آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حویلی میں گویا جشن کا ماحول تھا۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو نائلہ بیگم نے ایک پیاری سے گلے لگا دیا۔ کیا ہوا ہے ماما آپ؟ وہ حیرت ان سب کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھتا رہا۔ تم بابا بننے والے ہو اور میں دادی۔ اس حویلی میں ایک چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ ارم اور ریحان بھی لائیو کال پر اسے مبارکباد دے رہے تھے اور وہ ساکت رہ گیا۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ خدا نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ اس نے پلکیں چپکتے اپنی بھیگی آنکھوں کو چھپا لیا۔ وہاں سب موجود تھے، لیکن اسے وہ وہاں نظر نہیں آئی جس نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ایک ادھورا باب مکمل ہونے جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے کی جانب آیا۔ آہستگی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے گھمایا اور اندر داخل ہوتی اس کے قدم جم گئے۔ وقت نے اسے دھکیل کر کئی سال پیچھے کھڑا کر دیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا وجود اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ گولڈن ساڑی جو وہ کسی اور کے لیے خرید کر لایا تھا آج اس کے جسم کی زینت بنی ہوئی تھی۔ وہ اس میں حسین لگ رہی تھی، بے پناہ حسین۔ ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے اور پشت پر بکھرے ہوئے بال۔ اس نے پلٹ کر کاشان کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بس عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر اس کی جانب چلتا آیا اور پھر اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ساڑی اور گجرے، وہ تو باقی سارے سوالات ہی بھول گیا تھا۔ آج کی ایک مکمل خوشی اس وجود کے نام جو کبھی اس خوشی کو مکمل نہیں کر پائی۔ آپ گل کو ہمارے درمیان سے کبھی نکال نہیں پائے، لیکن آپ یقین کریں وہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گی۔ ان کی محبت، ان کی یادیں میرے وجود کا حصہ بن کر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا اور پھر کمر سے تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آج وہ اسی روپ میں کھڑی تھی جس روپ میں وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسا وجود ہوگا جو اس کی زندگی کو کامل کر دے گا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو سمجھ نہیں پائی، وہ رو دی۔ یہ راز ہمیشہ ہمارے درمیان راز بن کر رہے گا، گلرانہ کی صورت میں۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون گلرانہ؟ اور وہ دل کشش سے مسکرا دیا۔ ہماری ہونے والی بیٹی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس دی۔ یعنی وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ خدا اسے بیٹی سے نوازے۔ شراکت ہماری زندگی میں وہ باب ہے جسے ہر ایک نفرت کرتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ یقین رکھیں اگر خود سے منسلک رشتوں کو جوڑ کر جینا سیکھ لیں تو زندگی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور ہم ساری زندگی اس کی خوبصورتیوں سے باہر نہیں نکل پائیں۔ اور اس روز ان دونوں نے بھی چن لیا تھا ایک دوسرے کو کامل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا۔ کاشان چودھری سے اسے جتنی محبت ملی تھی اتنی محبت تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے بھی اسے دو محبتوں سے نوازا، ایک معروف کاشان کی محبت اور دوسری گل کی محبت۔ اور اب ایک تیسری اور خوبصورت محبت بھی ان کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، ہمیشہ کے لیے۔